نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف منافقاں دی سزا دا ذکر کرانگے۔ قرآن کریم دی سورہ نساء دی 145ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اس آیت پاک سنے رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ وچ کوئی شک نہیں، یہ ذرا بھی شک نہیں ہے کہ منافق دوزخ دے سب تو نچلے درجے چ ہون گے، اور تو انہاں واسطے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ اس آیت پاک سنے رب نے دسیا جڑے منافق نے نا، انہوں سب تو زیادہ سخت سزا دوزخ دینی، کافروں تو بھی زیادہ سخت، یعنی جہنم دا آخری گڑھ ہے، انہوں اتنے ترنا اس لیے کہ انہوں نے کنیوں اتنے تو ایمان لیا، زبانی جمع خرچ کیتا، دلوں ایمان نہیں لیا۔ تو قرآن و سنت دی مطلب دیاں گلاں تے عمل کرتے ہیں، تو جہاں دے نفس دے خلاف جاندی ہیں انہوں چھڑ دے ہیں، یعنی دین چ پورے داخل نہیں ہوندے، جیسا کہ سنے رب نے قرآن چ فرمایا کہ دین چ پورے داخل ہوو۔ تو سنو رب فرماندا ہے کہ دنیا وچ بھی، قبر وچ بھی، آخرت وچ بھی انہاں دا کوئی مددگار نہیں، لیکن جڑے سچے دلوں ایمان لے آندے نے اور روزے لس دا کیتا وعدہ پورا کردے نے، انہاں دی مددگار اللہ پاک فرماندا ہے میں بھی ہاں، میرے نبی ہے، میرے فرشتے ہیں، نیک روح ہیں، تمام مومنین ہیں، حتیٰ کائنات دی ہر لہر وہی معاون مددگار ہوندی ہے سچے دی، جہاں سچے دلوں ایمان لے آندا پھر وہ ایمان دی روح حاصل کردا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سونا رب قرآن دسدا ہے کہ ایمان والے تو ہے ہی رب سونے نا ٹوٹ کے پیار کردے نے، اور عشق کمال نو ادوں پہنچتا جویں سونے رب نے قرآن چ دسیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرتا ہے پھر اللہ پاک انہوں اپنا محبوب بنا لیندے نے، پھر وہ عشق کمال نو پہنچتا، پھر ایمان حقیقی، عرفان حقیقی، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال ہو حاصل ہوندا، پھر پیشوا دی مدد نہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے وہی روح نو اسے دنیا دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ بھیج تے دیدار مولا نصیب ہوندا ہے، جہاں ذکر سنے رب نے قرآن چ فرمایا، اور عشق دی روح بھی انہوں حاصل ہوندی ہے۔ عشق دا زار ہے کہ سراپا ہی رضائے مولا بن جانا، عمل قرآن و سنت بن جانا، تو اور عشق دی روح جڑی ہے وہ یہ ہے کہ قلباً ذات مولا چ ڈبا رہے، اور ماسو اللہ دی ہر چیز نو بھول جائے، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کر لے، ماسو اللہ تو اداں بے رغبت بے دھیان ہو جائے کہ کوشش بھی کرے ان دا خیال نہ آوے انہاں، ہر لمحہ پھر سچا عاشق اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاردا، سر تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جاندا ہے، اپنے دوجیاں دے معاملات نو اللہ سونے دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کردا، مردہ بن کے پھر پیشوا دے کے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے کے اللہ سونے دے کے حاضر رہندا، اور وَتَبَتَّلَ لَهِ تَبْتِيلًا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب دا کمال حاصل کردا۔ لیکن منافق جڑے انہاں ساریاں نعمتاں تو محروم رہندے ہیں، جہدے مولا دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ صرف ایمان والے نوں ملدی ہے، جڑے سچے نے اللہ رسول دے پروگرام تے عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سارا پروگرام قرآن پاک دیتا ہے، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھاتا ہے، دید مولا کرنا سنت مصطفیٰ یا صلی اللہ علیہ وسلم۔
انسان کو چاہیے ہمیشہ اپنے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ دے اندر قرآنی احکامات دی پروگرامنگ کرے، نور توحید نور عشق الہی نو ہر لہر چ رچائے بسائے، ہمیشہ اپنے خیالات نو توحیدی بنائے رکھے، قرآنی رکھے، کیونکہ خیال بنیاد ہے، جیسا خیال ہے ویسا عمل ہے، جیسا عمل ہے ویسے نتائج ہے۔ اس واسطے حضرت ابو طراب بخشی رحمۃ اللہ فرماندے اپنے خیال دی حفاظت کر اس لئی کہ تمام چیزاں دا مقدمہ آیا۔ حضرت ابو بکر بن داؤد رحمۃ اللہ فرماندے دنیا سب تو کمزور وہ ہے جڑا اپنی خواہش تے قابو نہ رکھدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر تمستانی رحمۃ اللہ فرماندے نفس تو نکلنا بہت بڑی نعمت ہے، اور نفس تواڈے اور اللہ درمیان بہت بڑا حجاب ہے۔ حضرت ابو عباس احمد بن محمد رحمۃ اللہ فرماندے اتنا ذکر ہے کہ تو ماسوا اللہ نو بھول جائیں، اور ذکر دی انتہا ہے کہ ذکر تو بھی غافل ہو جائے۔ سلطان العاشقین حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ فرماندے قرآن دی نصیحت اس شخص واسطے ہے جہاں دل اللہ سونے دے نال حاضر ہے، اور اس طرح کہ ایک آن اور ایک لہجہ بھی اس تو غافل نہیں ہوندا۔ ہر نعمت ادو ہی ملنی جدو انسان نفس ہمارا دی ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح کرے گا، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اثبات حاصل کرے گا، نفس دا تزکیہ کرے گا، قلب دا تصفیہ کرے گا۔ جب تک انسانی نفس دا تزکیہ نہیں ہوندا، قلب دا تصفیہ نہیں ہو سکتا، دل پاک نہیں ہوندا، جہدے بارے کلندر لاہوری کو علامہ اقبال فرماندے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ دل پاک ہوئے گا تو روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہو۔ اس واسطے انسان نے چاہیے اپنے پیر و مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کرے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، توحیدی محمدی نور نسب اپنے دلان چلکا کروائے، اور اپنے اندر پیر و مرشد کو توحیدی کنیکشن حاصل کرے دل دے اندر، تاکہ انسان دا تعلق حزب الشیطان نہ شیطانی نیٹ ورک نہ ٹوٹ جائے، انسان ماسوا اللہ تو اور اپنی ذات چوں نکل جائے، اور اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کرے، تاکہ روح جسم چوں نکل کے باتیں سیر و پرواز کرے، کیونکہ انسانی جسم ٹائم سپیس کس سے سکل ماضی حال و مستقبل دا قید دی روح انہاں گلاں تو آزاد ہے۔ دیگر نوری لطائف بھی جڑے عالم امر دے انسان دے اندر ہے، جنہیں بھی نوری جسے یا وجود ہے، تو باطن دے اندر پھر اللہ پاک ہے اس روح نو سیر و پرواز کراوندا، اپنے باطنی اسرار دکھاوندا، تے روح باطن دے اندر نیک جنات اور ملائکہ نال ملاقاتاں کردی ہے، اور عالم لوح محفوظ کا مطالعہ کر دی، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت دیاں سارا کردیاں حقیقت صلوات تک پہنچ دی ہے، اس تو کہ پھر سار نظری کر دی رہندی ہمیشہ ہمیشہ۔ اور نعمت پھر پیشوا دی مدد نہ، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ، اللہ دے فضل و توفیق نہ حاصل ہوندی۔ اس واسطے انسان نے چاہیے سب تو الگ ہو گئے راتاں دی ہے تنہائیاں رو رو کے سنے رب نو منائے، غافلاں دور رہے۔ اس واسطے کلندر لاہوری اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تے حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ فرماندے چل بولے اوتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے میرے پیر و مرشد حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ فرماندے گوشہ نشینی جڑی ہے یہ وصل دی علامت ہے اور اہل صفادہ طریقہ ہے۔ فتح ربانی لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوشہ نشینی عبادت تواڈے تو پہلے صالحین دا طریقہ ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں صاحب عقل سلیم جڑا ہے گوشہ نشین ہو جاندہ ہے کہ وہ گوشہ نشینے نہ انسان دا اندر پاک ہوندا صاف ہوندا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے سب تو الگ ہو کے پیر مرشد زیر نگرانی خوب ریاضت و مجاہدہ کرے، کیونکہ اللہ دا حکم ہے۔ قرآن چ دسیا سونے رب نے وابتغوا الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، مزید قرآن چ فرمایا جڑے اللہ دی راہ چ ریاضت و مجاہدہ کر دے تے اللہ پاک فرماتا میں اپنا رستہ ضرور دکھاواں گا، اپنی بارگاہ تک رسائی دیاں گا، کیونکہ یہی انسان دی آخری منزل ہے۔ سونے رب نے قرآن چ فرمایا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہی سیدھا رستہ ہے۔
جیسا کہ سنے رب نے قرآن سے فرمایا وَاللَّهُ قَصْدُ السَّبِيلِ سدھا رستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ تو انسان کو چاہیے اللہ رب العزت دے پروگرام تے دی روح دے مطابق عمل کرے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت دا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ یہ دا ظاہر تا رضائی محبوب اور یہ دا باطن ہے کہ وہ محبوب تے اس طرح فریفتہ ہوئے کہ ماسوائے محبوب کسی چیز دا ہوش نہ رہے، نہ دوسرے نہ دا تعلق باقی رہے، نہ ہی اپنی ذات نہ یہ دا کچھ تعلق باقی رہے۔ لیکن انسان نو چاہیے نعمت تاں ہی ملے گی اگر انسان سچے دلوں ایمان لے آئے گا، قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرے گا، اجماعی حل سنت دے نال رہے گا، پھر وہ پیشواری زیر نگرانی یہ سفر کرے گا۔ بغیر مرشد تو انسان کدے بھی یہ رستہ حاصل نہیں کر سکتا، اپنی منزل دید مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جڑے منافق نے یہ تو دنیا بھی ذلیل و رسوا آ، اس واسطے ٹینشناں مصیبتاں غماں پریشانیاں اور جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں چڑھتے رہتے ہیں اور دنیا کے پیچھے دوڑ کے ذلیل و رسوا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جڑے کنڈیاں اتنے ایمان لے آتے، دلوں نہیں لے آتے، اقراروں باللسان تک کرتے اور تصدیقوں بالقلب نہیں کرتے۔ اس واسطے سن رب فرماندا میں انہاں جاننا سارے نا، میرے کو کوئی شک پاشیدہ نہیں، میں تھوڑے دلوں کے خیالوں نے بھی جاننا۔ واللہ علیم بذات الصدور قرآن چ دسیا سنے رب نے۔ انہاں منافقاں نوں اسی واسطے کافراں تو بھی زیادہ سخت سزا دیتی جائے گی اور انہاں دا کوئی بھی مددگار نہیں ہوئے گا۔ کہ اللہ سنے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان سانو اپنے حبیب دا صدقہ دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائے، منافقت دی گندگی تو بچائیں، اپنے دائمی اقتدار دی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔